وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین۔ آج سارے رل کے نا آقا دا میلاد پڑھیے جی، کم ایڈا اوکھا کوئی نہیں، سوکھا اسی انشاءاللہ۔ پہلو سنو سمجھو سمجھ آ جاوے تو پھر پڑھ لیں رل کے۔ سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان گیا، اونچے رتبے پانے والا رتبے پان والا، اونچے رتبے پان والا آ گیا۔ جھگیاں دے وچ وی یارو دیوے پڑ پئے، جھگیاں وچ وی یارو دیوے کیونکہ روشنی برتان والا آ گیا، روشنی برتان، اونچے رتبے پان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا۔ آسیو شکر دے سجدے کرو، آسی گناہگار، آسیو شکر دے سجدے کرو، او سب نو سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے لان آ گیا، سب نو سینے لان۔ عربی سلطان آیا اچھیاں نیویاں دے، سونا فرق مٹان آیا، اور سب نو سینے لان والا، سب نو سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا۔ سانو ڈر کیے قبر تے حشر دا عاشقو، سانو ڈر کیے قبر تے حشر دا عاشقو، او سانو بخشان والا آ گیا، سانو بخشان والا آ گیا، سب تو اونچی شان، سب تو اونچی شان والا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، اونچے رتبے
پان والا آ گیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ میرے بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج اللہ دے فضل دے نال جمعہ دا دن 11 ربیع الاول دا خوبصورت موقع، اسی اس کریم آقا دا میلاد پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جنہ دے پسینے وچ بھی رب نے خوشبوواں رکھ چھڑیاں ہیں، جنہ دے لعاب دہن وچ بھی اللہ نے شفاواں رکھ دیتیاں نے، جنہ دے قدمہ وچ اللہ نے برکتاں رکھ چھڑیاں نے۔ سوال اے کیتا جاندہ کہ اسی حضور دا میلاد کیوں منائیے؟ ہوندہ ہے سوال، اسی حضور دا میلاد جاگو جا حضور دا میلاد کیوں منائیے؟ میں آکھیا ادھا جواب بھی دساں، پہلو اس سوال نو تھوڑا جا چینج کریے، میں پوچھ دا اسی حضور دا میلاد کیوں نہ منائیے؟ وہ وجہ تے دسو کہ حضور دا میلاد اسی کیوں نہ منائیے؟ ارے جیڑا آقا آیا تے اللہ نے ماما دے قدمہ تھلے جنت رکھ دیتی ہے، او دا میلاد کیوں نہ منائیے؟ جیڑے آقا آئے انسان نو انسان بنایا، اونا دا میلاد کیوں نہ منائیے؟ جیڑے آقا آئے بندے نو رب نال ملا دیتا، اونا دا میلاد کیوں نہ منائیے؟ اچھا سادہ جی گل ہے میرے بھائی، میلاد کس شے دا نام ہے جاننا ضروری ہے۔ اسی میلاد اندر کیا کر دیں ہاں؟ محفل کر دیں ہاں، بے کے حضور دیاں شانہ بیان کر دیں ہاں، اسی جلوس کر دیں ہاں، سڑکاں ہوتے چراغاں کر کے جھنڈے چاہ کے خوشبوواں لگا کے نعرے لاؤنے ہاں، اسی حضور دیاں نعتاں پڑھ دیں ہاں، لنگر تقسیم کر دیں ہاں۔ اے میلاد دے طریقے نے، اصل میلاد کی ہے؟ میلاد اس شہدہ نائے سونے دی آمد تے خوشی دا اظہار کرنا۔ اے جملہ بس یاد رکھنا، میلاد کس شہدہ نائے سونے دی آمد تے بولو یار خوشی دا اظہار کرنا۔ بس کوئی بندہ پوچھے نا کہ میلاد کی ہے، ان دسو کہ سونے دی آمد تے خوشی دا اظہار کرنا۔ ادھے طریقے وکھرے وکھرے نے، کدی اسی اپنی خوشی دا اظہار کر دیں بے کے محفل سجا کے، کدی اسی جلوس کر کے، کدی جناب والا لنگر تقسیم کر کے، دیگاں پکا کے، کدی چراغاں کر کے، کدی راستے سجا کے، اے سارے نے اس خوشی دے اظہار دے طریقے۔ اچھا ہن آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھ دیں کیا حضور دی آمد تے خوشی منانا دا کوئی ثواب ہے یا کوئی نہ؟ اللہ دا قرآن دستا پیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جدوں تہاڈے تے اللہ دا فضل ہو جائے، بولو کی ہو جائے؟ مل کے بولو کی ہو جائے؟ اللہ دا فضل وَبِرَحْمَتِهِ، اور اللہ دی رحمت ہو جائے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر تسا کی کرنا ہے؟ خوشیاں منانیاں نے، پھر تسا خوشیاں منانیاں نے۔ ہن آؤ میں ذرا تھوڑی جی ونڈ کر دے ماں، جویں اسی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو اعلیٰ حضرت کہنے ہیں نا، انجی بیلی دیوبند والے مولوی رشید احمد گنگوئی انہاں نو اعلیٰ حضرت آخدے نے۔ انہاں دے کوئی بندہ گیا آکھن لگا اللہ کسے بندے نو اگر بیٹا عطا کرے اے رب دی نعمت ہے کہ کوئی نہ؟ بولو اللہ دا فضل ہے کہ کوئی نہ؟
جنہ کو اولاد دی نعمت نہ ہوئے انہاں کو پوچھو لکھاں کروڑاں روپے ہون دے باوجود بھی گھر خالی نظر آتا ہے. پوچھیا کسے نے مولوی صاحب اے دسو رب پتر دے وے خوشی کر سکتے ہیں کہ نہ کر سکتے؟ انہاں کہ جی جائز طریقے نال خوشی کر سکتے ہو, اللہ دا شکر ادا کر سکتے ہو. انہاں کہ مولوی صاحب بڑی مہربانی تسی دس چھڑیا. ہن اس دا اگلا سٹیپ بھی ہوے سوال کرن والا بڑا سیاںا بندہ ہی سوال اج تو 100 سال پہلے کیتا مسئلہ ساڈے واسطے سوکھا کر چھڑیا. آکھن لگا حضرت صاحب مولوی صاحب اے دسو اگر بچے دی سالگرہ دا موقع دے یعنی ایک واری اللہ نے پتر دے چھڑیا خوشی کر چھڑی اگلے سال جدوں دیہڑا آوے کیا پھر بھی خوشی کر سکتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا بالکل اللہ دا جتنی باری شکر ادا کر سو کوئی حرج نہیں. رب ہی تے پتر دیتے نے نا, رب ہی نعمتاں دتیاں نے, شکر ادا کرنا جائز ہے. میں آکھیا مولانا صاحب اپنے بابا جی کی کتاب پڑھ کے دیکھ لو, وہ کہتے ہیں بیٹا اللہ کا فضل ہے, بیٹا ملے شکر ادا کیا کرو, اللہ کا شکر ادا کیا کرو, کھانا تقسیم کرو, محفل میں بناؤ, گھر والوں کو بٹھاؤ, غریبوں کو کپڑے دو. میں نے کہا مولانا فتویٰ آپ کا مل گیا, اگر تمہارے گھر میں بیٹا آئے پتہ نہیں بڑا ہو کے فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا, پتہ نہیں تمہارے کام آئے گا یا نہیں آئے گا, آنکھوں کا نور بنے گا یا دل کو جلانے والا بنے گا, اگر پتر ملے او دی خوشی منانا جائز ہے تے مصطفیٰ دا میلاد کیوں نہ مناویے جتے صدقے رب نے ساری کائنات دے فضل عطا کر چھٹے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول, نعرہ رسالت, یا رسول, نعرہ تحقیق, حق چار, نعرہ حیدری, جائے آمد مصطفیٰ, دو میں ہاتھ چاہ کے آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ. مرحبا. مولوی صاحب کہتے ہیں جی پتر ملے تو خوشی منانا جائز ہے. میں نے کہا میرے بھائیو جھگڑے والی بات نہیں ہے, لڑنا نہیں ہے, ہم نے اعتراض نہیں کرنا, آپ کے گھر سے حوالہ دے رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے, بیٹا ایک نعمت ہے, اللہ کا فضل ہے. مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو تم جناب والا, جلیبیاں تقسیم کرتے ہو, گھر میں محفلیں مناتے ہو, کھانا تقسیم کرتے ہو, بیٹا ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا جائز ہے. تو ہم 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں جس کے صدقے میں رب نے بیٹے عطا کیے ہیں وہ آمینہ کا لال آ گیا ہے. تائیں تے سیا کیا کر دیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے, فضل رب کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. آئیے برادران گرامی قدر میں عرض کردہ پیا, اللہ نے اصول دست دیتا ہے, رب نے سنو ضابطہ دست دیتا ہے. جدوں رب دا فضل مل جاوے تامی خوشی کرنی ہے, اللہ دی رحمت مل جائے پھر بھی خوشی کرنی ہے. سن نہیں پتا کہ دنیا دے اندر اللہ دے کتنے فضل نے. کسے نو مال مل جاوے, روپیہ مل جاوے, بندہ کہندا اللہ دا فضل ہو گیا. گڈی مل جاوے, بندہ کہندا اللہ دا فضل ہو گیا. پتر مل جاوے, اساں کہنے اللہ دا فضل ہو گیا. نوکری لگ گئی ہے, تعلیم مکمل ہو گئی ہے, اسی کہنے اللہ دا فضل ہو گیا. ہن آؤ ذرا ایک گل پوچھیے آمینہ دلال دے صحابہ دے کولو, ارے کون صحابی حضرت عبداللہ بن عباس نے, میرے کریم آقا لجپال دے سکے چاچے دے پتر نے, حضرت عبداللہ بن عباس جنہ دی والدہ محترمہ حضور دی چچی جان نے, حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ماں بن کے آمینہ دلال نو پالے آئے, سرکار دی بارگاہ دے اندر اپنے ننے منے پتر نو لے کے آئیاں نے, کہنیاں نے یا رسول اللہ رب نے بیٹا عطا کیتا ہے, میرے سنے کریم آقا نے بیٹے نو دعا دیتی ہے. فرمایا میری چچی جان اللہ تیرے پتر نو قرآن دا عالم بھی بناوے گا, ادھی نسل وچ دنیا دے بادشاہ بھی پیدا فرماوے گا.
میرے آقا دیاں دعاواں لین والا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کو پوچھیا گیا کہ اللہ دا فضل کیڑا ہے سب تو بڑا فضل کیڑا ہے آپ نے ارشاد فرمایا تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالہ میں دکھا دیواں گا بس دل دی تسلی ہونی چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا دنیا تے بڑے بڑے اللہ دے فضل نے بڑے بڑے اللہ دے کرم نے پر کائنات والیو یاد رکھ لو اس کائنات تیرا بدا سب تو بڑا فضل آمینہ دا لال بن کے آیا ہے اے میرا فتوہ نہیں ہے نبی دے سکے چاچے دے پتر دا فتوہ ہے جڑا اس امت دا سب تو بڑا مفسر بھی ہے سب تو بڑا استاد بھی ہے جنہوں دعا آمینہ دلال نے عطا فرمائی ہوئی ہے او کہندے نے کہ سب تو بڑا فضل آمینہ دلال نے دہاڑے میرے کریم آقا لجپال نے اے تے پتہ چل گیا کہ فضل سونے کریم آقا دی ذات ہے اور رحمت اس تو بڑی رحمت کیڑی ہو سکتی ہے جتے بارے اندر خود خالق فرما دے وے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پتہ چلیا میرے بھائیو اللہ دا فضل بھی میرے آقا دی ذات ہے اللہ دی رحمت بھی میرے کریم لجپال دی ذات ہے رب آپ کہندا پیا جدوں فضل مل جاوے خوشیاں منانیاں نے رحمت مل جاوے خوشیاں منانیاں نے پھر کیوں نہ نبی دے غلام حضور دی آمد تے کہندے نے آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں آ گئے سرکار کراں نبیاں دے سردار میں مل کے پڑھ لو حضور دے صدقے اللہ نے زبانہ عطا کیتیاں نے حضور دے صدقے اللہ نے دماغ عطا کیتے نے اے زبانہ اگر کسے دنیا دار دی خاطر چلن گیا تے ثواب نہیں ملے گا اے زبانہ اگر قبلی والے دی نعت اندر مصروف ہو گیا اللہ تمہاں جہان اندر بیڑے پار کر دے گا آ گئے سرکار میں کراں نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں آؤ میرے بھائیوں میں گل دسی ہے اسی میلاد دیاں محفل اندر کے کر دیاں تھوڑی ریپیٹ ڈاؤن کرو اسا میلاد دی محفل اندر کے کر دیاں حضور دیاں شاناں دے تذکرے کر دیاں حضور دا میلاد پڑھ دیاں اسی آدیاں اللہ نے اپنے یار جیسا بنایا ہی کوئی نہیں ہے اللہ نے اپنے یار جیسا بنائی کوئی نہیں اچھا یہ جملہ اگر سمجھ آ جائے نا تو عید بھی سمجھ آ جائے گی میلاد بھی سمجھ آ جائے گا اور بھائی بندے آتے ہیں تو سا میلاد کر دے ہو تو شرک کر دے ہو میں کیا شرک کتھوں آ گیا اسی تے آتے ہیں جو کچھ حضور نے نو عطا ہویا وہ تے رب نے عطا کیتا ہے شرک تے تا ہوندا نا جی اسی آکھیے معاذ اللہ جیڑی شان اللہ دی ہے وہی شان رسول اللہ دی ہے کوئی کلمہ پڑھنا جڑا انجادا ہوئے بولو جی کوئی کلمہ گو چھوٹے تو چھوٹا وڈے تو وڈا پڑھیا لکھیا ان پڑھ دے اے نہیں آتا کہ اللہ تے اللہ دے نبی دی شان برابر ہے اسی تے اعلان کر دیا کہ حضور نو جو کچھ بھی ملیا وہ سونے رب نے عطا کیتا ہے آؤ ذرا مسجد نبوی وچ لے چلیے تھانوں تے میلاد حضور دا او ویکھیے کیویں ہوندا پیا میلاد میں پہلے دسیا دل دے اندر حضور دی آمد تے خوشی دے اظہار دا نام میلاد ہے سرکار مسجد وچ گئے نے توجہ نہ گل سننا حضور دے چند صحابہ بیٹھے ہوئے نے سرکار نے پوچھا کی کردے پے ہو انہاں عرض کیتا یا رسول اللہ دیاں نبیاں دیاں شاناں بیان کردے پے ہیں اللہ دیاں نبیاں دیاں شاناں بیان کردے پے ہیں حضور نے اس سوال دا جواب سنیا اے نہیں فرمایا کہ مسجد اندر تے صرف اللہ دی شان بیان ہوندی ہے نبیاں دی شان نہیں ہوندی اگر نبیاں دیاں شاناں بیان کرنا مسجد وچ بیٹھ کے اے چنگا کم نہ ہوندا تے حضور منع کر دیندا کئی کم ایسے نے جڑے حضور دے سامنے کیتے گئے تے سرکار نے وہ ٹھیک نہ لگے تے سرکار نے منع کر دیتا
لیکن برادران گرامی قدر میرے کریم لجپال نے منع نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا دسو ذرا کی شانہ بیان کر دے پیا. صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں شان بیان کیتی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا اعلیٰ بنایا. حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت دے باپ بن کے آئے نے, آپ دا باپ کوئی نہیں. اللہ نے آپ نے اپنی قدرت کاملہ دینا پیدا فرمایا, بڑی شان والے نے. میرے آقا نے فرمایا تو سچ آکھیا بالکل حضرت آدم علیہ السلام دی شان ضرور ہے. حضور نے فرمایا اور کدیاں شانہ بیان پہ کر دے آؤ. صحابی رسول کہندے نے یا رسول اللہ میں آکھیا اللہ دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام بڑیاں شانہ والے نے, جنہاں واسطے اللہ نے اگنوں باغ بنا چھڑیا, جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اگ وچوں زندہ سلامت بچا لے آئے. میں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کیویں اگ اندر بچ گئے نے؟ حضور دی حدیث پاک دستی پئی ہے کائنات والے ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی اندر میں محمد دا نور چمکدا پیا ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام اگ تو بچ گئے نے تے محمد دے نور دا صدقہ بچ گئے نے. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. میں عرض کردہ پیا اللہ دے نبی نے پوچھیا دسو تے صحیح اور کدیاں شانہ بیان کر دے پیا. صحابہ کہندے نے ایک صحابی نے آکھیا یا رسول اللہ میں شان بیان کیتی آئی کہ اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بڑی عظمت والے نے, بڑی عزت والے نے. میرے آقا نے فرمایا کہ شانہ بیان کیتیاں نے انہاں دیاں. صحابی رسول کہندا یا رسول اللہ میں آکھیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نا کلام فرمایا, تور پہاڑ تے بلا کے انہوں نے گلاں کیتیاں نے. میرے آقا نے فرمایا تساں بالکل سچ آکھیا, بالکل ٹھیک آکھیا. ایک اور صحابی بولے نے کہندے نے یا رسول اللہ میں آکھیا کہ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا, بنا پاپ کو پیدا فرمایا. انہوں نے ہاتھ تے اللہ نے ایڈیاں برکتاں رکھ دتیاں نے, اندھیاں کو آنکھاں عطا کرنے والے نے, کوڑی بیماری والے نے شفاواں دین والے نے, رب دے اذن دے نال مردیاں نو زندہ کرنے والے نے. میرے آقا نے فرمایا تساں سچ آکھیا. صحابہ نو میرے آقا نے فرمایا اتنی گل تساں کر دتی ہے, اگلی گل محمد سنا دیندا ہے. جڑیاں گلاں تساں کیتیاں نے بالکل ٹھیک کیتیاں نے, لیکن یاد رکھ لو سارے نبیاں دیاں شاناں بڑیاں نے, پر رب نے تہاڈے نبی نو سارے نبیاں دا وی سردار بنا چھڑیا ہے. دسو میرے بھائیو کہ میلاد نہیں تے اور کی ہے, اسی بھی تے ہی شانہ بیان کر دیا نا. بس اسی بریلی دے تاجدار دا لہجہ لے کے آدے ہاں کہ سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. آئیے برادران گرامی قدر اسم میلاد بیان پہ کر دیا. میلاد اندر سن دیا محفلان دا تذکرہ ہوتا ہے, حضور دیاں شانہ بیان کی دیا جانیاں نے. ادھے تو اگے آ جاؤ, اسم میلاد اندر جلوس کر دیا. جلوس کی ہوندہ ہے سونے کپڑے پا کے, سجاوٹاں کر کے, خشبوماں لگا کے, راستے اندر نعتاں پڑھ دیاں, جھنڈے لہرانیاں. لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نے میلاد کیسے منایا, صحابہ نے جلوس کیسے منایا. میں نے کہا آؤ میرے بھائیو دیکھ لو ذرا, جب میرے آقا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں, کملی والا رب دا یار جدوں ہجرت کر کے مدینہ پاک داخل ہوندے پہنے, مدینے دے لوگ قطاراں بنا کے انتظار میں کر دینے کدوں رب دا یار آ جاوے, کدوں ساڑیاں نگاہ حضور دے دیدار نہ سراب ہو جاون. جدوں آقا دی سواری دسیے مدینے والے آنو, نکیاں نکیاں بچیاں نے جنہ دف ہاتھاں میں پکڑے ہوئے نے, چھوٹے چھوٹے ڈھول پکڑے ہوئے نے. حضور
حضور دی سواری نظر آئی ہے وہ بچیاں عربی زبان اندر سونے دا استقبال پیا کر دیا نے تے کہنیاں نے طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا ماتا للہ دائے اور ذرا گلے جیتے ہاتھ رکھ کے سونا مدینے دیاں بچیاں تے انہاں دے والدین کھڑے ہو کے راستے دے اندر حضور دا استقبال پہ کر دینے سرکار اگے اگے چلتے جا رہے ہیں حضور دی سواری اگے اگے چلتی جا رہی ہے مدینے والیاں دا جلوس پیچھے پیچھے چلتا جا رہا نعرے بھی لگاندے جا رہے ہیں جھنڈے بھی بلند کیتے ہوئے نے انہاں دی زبان عربی ہے وہ عربی بولن والے نے ساڈی زبان اردو بھی تے پنجابی بھی وہ کہندے نے طلع البدر علینا 14ویں دا چن آ گیا اے انہاں دی زبان ہے اساں اپنی زبان اندر کی آندے ہیں چن چڑھیا مینا دے لال دا چن چڑھیا مینا دے دا چن چڑھیا مینا دے لال دا مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں کیونکہ چن چڑھیا مینا دے لال دا چن چڑھیا کائنات والیاں نو ماں پیو دے حیا دا پتہ لگ گیا دھیاں دے احترام تے وقار دا پتہ لگ گیا انسانیت دیاں شاناں سمجھ جا گئیاں نے کیونکہ چن چڑھیا مینا دے لال دا چن چڑھیا بھائی اے ہے میلاد یعنی جدوں حضور دا ذکر ہوئے نا ساڈا دل کھڑ جاوے چہرے تے باہر آ جاوے اچھا ان گھر وچ حضور دا میلاد کئی بندے نے گھر وچ محفل سجاوندے نے آؤ ذرا حضور دے صحابہ دا اے عمل ویکھیے میرے کریم آقا سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور دے ایک صحابی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کر دینے ایک باری حضور عشاء دی نماز پڑھان تو بعد کچھ دیر مسجد وچ بیٹھے نے پھر سرکار دے صحابہ گلاں باتاں کردے رہے دیدار کردے رہے چلے گئے گھرانوں سرکار مسجد وچ رہ گئے حضور مسجد وچوں نکلے نا تے کملی والے رب دے یار گلی وچ ٹرنا شروع کر دیتا میں بھی سرکار دے پیچھے پیچھے ہو گیا ایک کون بیان کردے پہنے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں پیچھے پیچھے ہو گیا جس ویلے سرکار نے میرے قدمہ دی آواز نو سنیا نا تے حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیا اگے چلتے ہیں میرے کو پوچھیا کیا تو میرے پیچھے ابو درداء ہوندا پہ ہے ادھے تو پتہ لگا اللہ دے محبوب سامنے بھی دیکھ سکتے نہیں حضور پیچھے بھی دیکھ سکتے نہیں حضور نے فرمایا کیا ابو درداء آ رہے ہیں میں آکھیا لبیک و صادیک یا رسول اللہ سونیاں دوڑے تے میرے ماں پیو قربان ہو جا من ابو درداء ہی ہیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آ جا آئیے برادران گرامی قدر حوالہ میں بکھا دے گا میلاد کتھے بیان ہویا لوگ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد نہیں منایا میں نے کہا ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو تو صحیح میرے آقا کے صحابہ نے میلاد بھی منایا ہے آمینہ کے لال نے پسند بھی فرمایا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مدینے کی گلی میں آمینہ کے لال چلتے جا رہے ہیں میں پیچھے چلتا جا رہا ہوں اچانک ایک گھر کے سامنے میرے آقا رک گئے ہیں گھر کس کا ہے حضرت عامر انصاری کا گھر ہے حضور کے صحابی ہیں اندر سے درود و سلام کی آواز آ رہی ہے نعتیں پڑھنے کی آواز آ رہی ہے کملی والے نے دروازے پہ دستک دی ہے میرے آقا نے بوا کھڑکایا جدوں بوا کھڑکایا تھوڑی دیر تو بعد جناب عامر انصاری باہر آئے نے دیکھیا کہ مدینے دا تاجدار میرے بوئے تے آ گیا ہے حضرت ابو درداء کہندے نے جناب عامر
عامر انصاری دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے نے زارو قطار رونے لگ پے نے حضور دے قدماں ول تک کے کہندے نے خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے اج 12 ربیع الاول دا دن ہے اسی تے تہاڈا ہی تذکرہ کر دے پیسہ میں تے اپنے بچیاں نو بٹھا کے تہاڈیاں شاناں بیان کردا پیا سا تہاڈیاں عزتاں بیان کردا پیا سا اندے تو پتہ لگا کہ جڑا سونے دا تذکرہ کرنے والا ہوے کملی والا معلوم نہیں رکھدا سونا کرم کما چھڑدا ہے اس واسطے میرے بھائی کدی گھر وچ محفل میلاد منایا کر میں اے نہ آدا کہ میں بڑا ہوتا میلاد ہوندا ہے میں اے نہ آدا کہ 70,000 روپے لینے والا مولوی بڑا ہوتا میلاد ہوندا ہے میں اے نہ کہندا کہ لاکھ روپیہ لین والا نعت خان بڑا ہوتا میلاد ہوندا ہے اللہ دی قسم آپ بہ جا گھر دے اندر ماں پیو زندہ نہیں تے انہاں نو سونے بچھونے اوتے بٹھا دے سرہانے لگا دے اپنے بچیاں نو سامنے بٹھا لے جو کچھ تبرک تیرے کول موجود ہوئے اپنے دھیاں پترانوں بٹھا کے سونے دیاں شانہ جڑیاں تناؤں نے او بیان کردہ جا حضور تے درود و سلام پڑھدا جا اللہ دی قسم آمینہ دلال پھر بھی راضی ہو جائے گا سچے دل دے نال جدو انج کر کے میلاد منایا کر نالا کیا کر کدیاں غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نے رات تیرے نے ملے یا رسول اللہ گناہگاراں نے رات تیرے نے ملے یا برادران گرامی قدر حضرت عامر انصاری نے دیکھیا میرے بوئے تے مدینے دا تاجدار آ گیا کملی والے رب دے یار نے پوچھیا عامر کے کردہ پہ آئے پوچھیا پتہ ہے کملی والے نے کیوں ہے پتہ نہ ہوندہ تے مسجد نبی چوٹ کے عامر دے گھر کیوں ہوندے پتہ تے سارا ہی کہ عامر کے کردہ پیا حضور نہ پوچھ دے ابو درداء کے میں جواب دیں دے ابو درداء کے میں روایت کر دے آج تیرے میرے واسطے صحابہ دا عمل کے میں بندہ حضرت عامر کہندے نے سنیا خدا دی عزت و جلال دی قسم ہے میں اور کچھ نہ کردہ پیا اپنے گھر والیاں نو بٹھا کے دوڑا میلاد منا رہا دوہاڑی آمد دے تذکرے کردہ پیا دوہاڑیاں شانہ بیان کردہ پیا سننا چوکی بھاگٹ والے ہو گردو نواب چوان والے ہو کل سنے دا میلاد دا دہاں رہے اسا گھر وچ محفلاں بھی منانیاں نے اسی جلوس بھی کڈنے نے اسا نعرے بھی مارنے نے اللہ دے یار نے فرمایا اے عامر انصاری تن مبارک ہوے جڑا کم تو کردہ پیا اے کم مصطفیٰ نو بھی چنگا لگدا اے کم خدا نو بھی چنگا لگدا ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اچھا کچھ ساڑھے برا دن بھئی ربیع الاول دی 12 نو میلاد نہیں ہویا 9 نو ہویا میں کہ چل یار تیری من لی تو 9 نو ملا اسی وقت بھی تیرے نال جی کہیں آدن 8 نو ہویا میں کہ 7 بسم اللہ 8 بسم اللہ تو 8 نو میلاد منا اسی وقت بھی جھنڈے پکڑ کے تیرے نال کچھ آدھے نے بھئی جیڑا تسی اے جھنڈے ہوتے خرچہ کر دے ہو ایک کپڑا بڑا ضائع ہوندہ میں اس لمبی بحث پچھنا جاندہ اسی اتنا کوئی جواب نہ دیں دے اسی آدھے ہاں جیڑا کپڑا ضائع ہوندہ نا تو حضور دے میلاد دی خوشی دی صورت چیتی کسے غریب نو کپڑے لے کے دے چھٹ اسی اکسا پھر بھی تیرا میلاد قبول ہو گیا اسی بھی لنگر تقسیم کر دیا تو کسے غریب نو کھانا کھلا میلاد سمجھ کے کچھ نہ کچھ کرتے صحیح نہیں ہو جیا کہ پتہ لگے کہ تیرا بھی آمینہ دلال نہ کوئی تعلق ہے انج نہ کرنا کہ وہ تو کلمہ بھی پڑھ کہ وہ تو منہ بنا حضور دے ذکر تو حضور دے ذکر تو جڑا نسدہ ہے نا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے ایمان دی اگر کسی نے معیار چکر نہ ہوئے حضور دے
درود پڑھو، حضور دا نام لو، اگر سن کے او دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاوے سمجھو ایمان والا ہے، اگر متھے تے وٹ پہ جاون سمجھو کلمہ ڈھڈو نس پڑھیا اتو پڑھیا سے۔ تے برادران گرامی قدر اسی آکھیا کردے ہاں ساڈا جھگڑا کوئی نہیں تیرے نال، اسی گھر وچ محفلاں سجانے ہاں، تو بھی اپنے گھر وچ محفلاں سجا، جڑا تیرے وڈکیاں لکھیا تو اوویں کر کے میلاد منا لے، جویں ساڈیاں بزرگاں لکھیا سی اوویں کر کے میلاد مناواں گے۔ اساں لنگر تقسیم کردے ہاں، تساں وی غریباں نوں تقسیم کر دیو، روٹی لے کے دے دیو، کپڑے لے کے دے دیو، او یار کچھ نہ کچھ تے او جا کرنا چاہیدا جے تعلق پتہ لگ جاوے۔ خدا دی قسم او لجپال ایسے لجپال نے، اگر عامر انصاری میلاد مناوے سونا کرم کما سکدا ہے۔ آج 1500 سال تو بعد چوکی بھاگٹ والا سونے دی محفل سجاوے سونا پھر بھی کرم کما سکدا ہے۔ لیکن میرے بھائی محبت نال ادب نال میں اے بالکل نہ آدھا بتوسی جناب سکوٹران دے سلنسر لا چھڑو تے جناب ٹھک ٹھک تے پڑھ پڑھ تے کے نظام ہوئے تے کوئی دنیا داری دا نظام یا ڈھول ڈمکے یا اچھیاں آوازاں انج نہیں، ادب نال سر کج کے سونا جیا حلیہ بنا کے سونا لباس پا کے خوشبو لا کے تے گلیاں وچ محلے وچ مسجداں وچ آدے جاؤ، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ادب دلال اچھا جی اعلان بڑا ضروری سماعت کر لو، کل انشاءاللہ العزیز 12 ربیع الاول والا دن نے مختلف تنظیمات کی طرف جلوس بھی ہونے نے۔